بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو نام، ویسے تو آپ کے کوئی 550 نام کتابوں میں ملتے ہیں، اور سب اللہ کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں. یہ دو نام، ایک محمد، ایک احمد، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ورسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور فآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد رسول اللہ. محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. تو دنیا میں آج تک کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. اور ابھی باقی ہے، آنے والے دور باقی ہیں، زمانے باقی ہیں. جب تک اہل ایمان موجود ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سب سے زیادہ قابل تعریف اللہ ہے. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر میں سمندر کو سیاہی بنا دوں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور 7 سمندر اس کے ساتھ ملا کر ان کو بھی سیاہی بنا دوں. بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبائی میں ہے، اور بہت سے مقامات پر وہ 10-10 کلومیٹر گہرا ہے. یہ سارا سیاہی ہو جائے تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، دنیا میں جتنے درخت آج ہیں انہیں کاٹ کے قلم بنوا دوں. جتنے درخت پہلے پیدا ہوئے اور مٹ گئے، جلا دیے گئے، ختم ہو گئے، انہیں بھی زندہ کر کے ان کے بھی قلم بناؤں. آنے والے زمانوں میں جو درخت پیدا ہونے والے ہیں انہیں بھی زندہ کر کے کاٹ کے قلم بنوا دوں، اور تمہیں سمندر کے کناروں پر بٹھا دوں، اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کو، جنات کو اور آسمان کے فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان سے کہوں میری تعریف لکھو، میں کیسا ہوں، میری تعریف لکھو. تو سارے ہم اللہ کی تعریف لکھنے لگیں، اور اللہ ہم پر اپنے علم کا فیضان کرے، اور ہر آنے والا جملہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، اور کہیں قلم نہ رکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ. تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی ہوں، فرشتوں کی مدد کے لیے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل بھی ہوں. ان کی مدد کے لیے انبیاء بھی ہوں کہ انبیاء کا علم فرشتوں سے زیادہ ہوتا. پھر ان کی مدد کے لیے رسول ہوں، رسولوں کا علم فرشتوں، نبیوں سے زیادہ ہوتا. پھر ان کی مدد کے لیے اللہ کے آخری رسول ہوں جن کا علم اولین آخرین سے زیادہ ہے. یہ سب اللہ کی تعریف لکھنے میں مشغول لگ جائیں، لکھتے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن آئے گا لَنَفِدَ الْبَحْرُ، سمندر خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تو تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنے ہی سمندر اور لاؤ تو بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. سمندر تو معمولی سی شے ہے کہ اللہ تو لامحدود ہستی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ،
نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ زمانے میں ہے نہ مکان میں ہے۔ تو سمندر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہمارے لیے بڑی چیز ہے۔ تو لامحدود ذات کو محدود چیزوں سے نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو سب سے زیادہ قابل تعریف تو اللہ ہے، تو اس کی تعریف کی حد نہیں۔ اور حیرت کی بات، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے اپنی تعریف۔ اللہ اپنی تعریف ہم سے سننا چاہتا۔ سورۃ فاتحہ کو ہر رکعت میں واجب قرار پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو۔ قرآن کو شروع کیا اپنی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ جو عبادات اعمال میں پسند ہے وہ اپنی تعریف ہے، کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہماری زبانیں گنگ ہو گئیں، اللہ کی تعریف کرنے کا نہ شوق ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے۔ اپنے سودے کی تعریف کرنے میں ہر آدمی بہت ماہر ہے، اپنی ذات کا تعارف کروانے میں، دنیا کی چیزوں میں بہت لمبی زبانیں ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ پورا ایک شعبہ بن گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ چیز کی تعریف کرنا، چیز کی تعریف کر کے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ اور اللہ کو یہ پسند ہے، اور اس کی تعریف کا باب کتنا لمبا ہے کہ سمندروں کی سیاہیاں بھی خشک ہو جائیں پر اللہ کی تعریف ختم نہ ہو۔ اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا آیت! عرش کے آپ کو اللہ کی مخلوق کی وسعت جو کچھ لوگوں نے دیکھی ہے، کہ ناسا والوں کی رپورٹ ہے، ناسا جو فلکیات کو دیکھتے رہتے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو ستارے دیکھے گئے ہیں، جو نہیں دیکھے گئے وہ تو پہنچ سے باہر ہیں، جو دیکھے گئے ہیں ان کو اگر گنتی کیا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت، صرف گنتی کرنے۔ اور جو دیکھا ہے وہ کیا دیکھا ہے؟ 3%، 97% دیکھ ہی نہیں سکتے، اس میں روشنی پار نہیں ہوتی، کراسنگ کوئی نہیں، تو 97% بلیک ہولز ہیں۔ 3% میں سے تھوڑا سا دیکھا ہے، زیادہ نہیں دیکھا، تھوڑا سا۔ وہ جو تھوڑا سا دیکھا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ صرف اس کو شمار کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کا پر ہے۔ آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر عرش۔ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، عرش کے نیچے سمندر ہے۔ اس سمندر میں جو ایک موج ایسے اٹھتی ہے، ایک موج، وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی، اور وہ عرش کے کسی کونے میں وہ سمندر پڑا ہوا ہے۔ تو کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ایک فرشتے کو اللہ نے 10,000 فرشتوں کی طاقت دے کر کہا، اڑ میرے عرش کو ناپ، اور وہ اڑ اڑ کے تھک گیا۔ تو نے کہا یا اللہ میری ہمت پست ہے، تو اللہ نے کہا ابھی تو نے ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا۔ تو اب آپ اس آیت پہ غور کریں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔
کل کائنات، ذرہ ذرہ، چپا چپا، عرش و فرش، ثرا ثریا، شرق و غرب، شمال و جنوب، فوق و تحت، زندہ اور مردہ، متحرک اور جامد، آبی اور خاکی، ناری اور نوری، ہوائی اور خلائی اور فضائی، سب تیرے رب کی تعریف میں لگے ہوئے. صرف تم نہیں لگے ہوئے، باقی ساری کائنات تیرے رب کی تعریف میں لگے. ٹھیک ہے، اللہ کی شان ہے. یہ جتنے تعریف کر رہے ہیں ان کو اجر کوئی نہیں، کوئی اجر نہیں. اور جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ، کہو آپ کیا ہوا؟ 2 سیکنڈ کا عمل ہے. کائنات جب سے بنی ہے تعریف میں لگی ہوئی ہے، اور میں نے 2 سیکنڈ میں سبحان اللہ والحمد للہ کہا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان 2 لفظوں کا اجر زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، زمین آسمان کے خلا کو یہ بھر دیتا. اللہ کی تعریف کیا کرو. اللہ ہے ہی اس قابل کہ اس کی تعریف کیجیے. اپنی زبانوں کو اس کا عادی بنایا جائے تو اللہ کی تعریف کریں. اللہ کی حمد و ثنا اللہ کو پسند ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی اور جو تعریف کے قابل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ نے ان کی تعریف سنی اشعار کی شکل میں. تو سب سے بڑے شاعر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سب سے بڑھ چڑھ کے جو پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آپ کا نام ہے محمد، کہ آپ جیسی تعریف کسی کی نہیں ہوئی آج تک. ایک آپ کا نام ہے احمد. احمد کہتے ہیں زیادہ تعریف کرنے والا. محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. ابھی ہم اللہ کے محبوب کی ہم سناب نعت سن رہے تھے. احمد جو کسی کی زیادہ تعریف کرنے والا ہو. تو 1.25 لاکھ نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. سب سے زیادہ اللہ کو بتانے والے، پہچان کروانے والے، اور آپ کو پسند، آپ اللہ کی تعریف سن کے خوش بھی ہوتے. ایک آپ کے صحابہ میں سے ایک ان پڑھ دیہاتی مسجد میں آ کے بیٹھا، آپ قریب تھے تو اس نے ہاتھ اٹھائے. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيما وخير أيامي يوم ألقاك فيه. یہ اس نے دعا مانگی اور اس سے پہلے اللہ کی تعریف کی. اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات جس تک خیال پہنچ نہیں سکتا، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے سے لوگ عاجز ہیں، اے وہ ہستی جو زمانے کے انقلاب سے ڈرتا نہیں، حادثات زمانہ جس پر اثر انداز ہوتے نہیں، اے وہ ہستی جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانے، دن اور رات جہاں جہاں چھا جاتے ہیں ان سب کی تعداد جانے، سمندر کی تہ کو بھی دیکھے، اوپر بھی دیکھے، پہاڑوں کو بھی تولا، پانیوں کو بھی تولا، آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہ سکا، زمین اس سے کوئی چیز چھپا نہ سکی،
پہاڑوں کی گہرائیاں غاروں سے کوئی چیز چھپا نہ سکیں. میری آخری عمر اچھی کر دے، میرا آخری عمل اچھا کر دے، اور میری ملاقات کا دن اچھا کر دے جب تیری میری ملاقات ہو. تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ یعنی کہ ایک سونے کی ڈلی ہے، سونے کا ٹکڑا، وہ لے کر آؤ. وہ لے کر آئے، ادھر آؤ بھائی تمہیں ہدیہ. پھر آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ تمہیں کیوں دیا ہے؟ کہا جی نہیں. کہ تو نے جو اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر خوش ہو کر میں نے تمہیں یہ ہدیہ پیش کیا ہے. احمد محمد، آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے بنے. تو اپنے نعت نبوی سے اللہ کے محبوب کی تعریف سنی تو میرے جی میں آیا کہ کچھ اسی کو آگے میں نثر میں بیان کرتا. اپنے نظم میں سنا میں نثر کہ اللہ تعالی خود آپ کا بنانے والا ہے. جس کو حسان بن ثابت نے 2 شعروں میں بیان کیا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں یہ 2 شعر اگر دنیا کے نعتیہ کلام پر رکھے جائیں تو یہ 2 شعر سب کو ہوا میں اٹھا دیں، یوں کر دیں. صرف 2 شعر. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ 2 شعر. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. حسن ظاہری شکل صورت سے متعلق ہے، جمال حسب نسب سے متعلق ہے. یہ عربی میں فرق ہے جمیل کا اور حسین کا. حسین کہتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی رکھتا ہو، اور جمیل کہتے ہیں جو صفات کی اور خاندان کی حسب نسب کی جو خوبصورتی رکھتا ہو اس کو جمیل کہتے ہیں. تو احسن کا جب لفظ بولا تو دیکھنے کے ساتھ جوڑا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کہ حسن کا تعلق ظاہری شکل و شبہ سے، جمال کا تعلق خاندان سے، نسب سے، صفات سے ہے. تو کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. وہاں نسب، وہاں شکل و صورت. تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ آخری مصرع اتنا وزنی ہے کہ ساری دنیا کے نعتیہ کلام پہ چھا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا، جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو. یہ کیا، یہ تخیل بڑا بلند ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے ہیں. بنایا تو اللہ نے ایسا جیسے خود اللہ نے چاہا، لیکن تعبیر کی ہے کہ آپ ایسا بنے ہو جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو. تو ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف روح ہے، حبیب ہے. تو اللہ اپنے حبیب سے گویا کہ پوچھ رہا ہے میرے حبیب تو بتا تمہیں کیسے بناؤں، تمہیں کیسے بناؤں. تو اس میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا، آپ کیسے تھے، ہمارے نبی کیسے تھے، یہ بتا دیتے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے رب سے خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا. تو آپ اطول من المشرب، آپ کیا تھے، آپ نہ آپ کا قد اتنا لمبا تھا کہ برا لگے، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ برا لگے، درمیانہ قد تھا. لیس بالطویل البائن، لیس بالطویل البائن ولا اقصر من المشرب، نہ ایسے لمبے کہ زیادہ لمبا بھی برا لگتا ہے، زیادہ چھوٹا بھی برا لگتا ہے، درمیانہ قد. لیکن ایک آپ کے ساتھ معجزہ تھا، آپ کے برابر میں
کوئی لمبے سے لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا اور اس کا پست نظر آتا تھا. عظیم الحامہ بڑا سر تھا. رجل الشعر گھنگریالے بال تھے, نیم گھنگریالے, ایسے وہ حبشیوں کی طرح نا, ایسے ایسے ہلکی موجوں کی طرح, جن سے پانی پر ہلکی ہلکی موج چلتی ہے, نیم گھنگریالے بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا, کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے, کبھی سیدھی کنگھی ایسے کر لیتے, کبھی بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے. جب کبھی سر سے ٹوپی اترتی تھی تو مانگ میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. واسع الجبین ماتھا چوڑا تھا. ازہر اللون رنگ کلیوں کی طرح چمکتا تھا. ازج الحواجب بھویں بڑی گول تھی. من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے, جڑی ہوئی نہیں تھی, یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یضرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. اقن العرنین آپ کا ناک یہاں سے بلند تھا, آگے سے باریک تھا. لہو نور یعلوہ اور ایک نور اس پر جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا. ادعج العینین آپ کی آنکھیں موٹی, واشکلہما اور لمبی, اور اس میں سرخ دھاریاں, سفیدی میں سرخ دھاریاں. واہدب پلکیں بڑی دراز اور لمبی. واکحل اور آنکھوں میں بن سرما کے سرما لگا ہوا ہر وقت. واحور پتلی سیاہ سفیدی سفید. اب چھوٹے سے تھے تو بحیرہ راہب نے آپ کی آنکھوں میں ایسے دیکھا اور ابو طالب سے پوچھا اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ. تو ابو طالب اس کا باپ کون ہے؟ یہ شام کا سفر تھا. تو ابو طالب نے کہا میں اس کا باپ. کہنے کہ جھوٹ بولتے, میرے علم کے مطابق اس کا باپ مر چکا ہے. تو ابو طالب فرمانے لگے سچ کہتے ہو, میں اس کا چچا ہوں, لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے, اس لیے میں اسے اپنے بیٹوں پر بھی فوقیت دیتا ہوں, باپ اس کا نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ تو ابو طالب نے فرمایا کہ نہیں, مستقل ہیں. تو پھر اس نے آپ کی کمر سے کرتا اٹھایا تو یہاں دائیں کندھے کے ساتھ مہر نبوت دیکھی. تو اس نے کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے, اس کو شام نہ لے جا, یہودیوں نے دیکھا تو اسے نقصان پہنچائیں گے, یہیں سے واپس چلا جا. یہ تو ہمارے نبی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تجارت کے لیے, تو ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا سودے میں, تو اس کو مارا مکہ, اس سے وہ گر کے مر گیا. تو ایک صحرائی کا مکہ, وہ کوئی تھوڑا تو نہیں تھا, وہ مر گیا. تو لوگ ان کو پکڑنے کے لیے لپتے وہ بھاگ پڑے. اب لوگ پیچھے پیچھے عمر آ گیا, تو وہ رفتار میں بھی ایسے تیز کہ اس کو پکڑ نہ سکے. تو سامنے ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے کے سامنے, اس نے ایسے کو دیکھا غور سے, جب قریب آیا تو ان کو ایسے اشارہ دروازہ, ان کو تو جان کی بات پڑی ہوئی تھی, انہوں نے کمرے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا. تو لوگوں نے آ کر تھوڑی دیر بعد دستک دی, کہا جی ایک بدو ایسے آدمی مار کے گیا, ہمیں لگتا ہے ادھر کہیں آیا, دفاع ہو جاؤ. تو کوئی نہیں ہے, ڈر گئے, بڑا بزرگ تھا ان کا, وہ چلے گئے. تو اس پادری نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا میں عرب کا ہوں. عرب میں کہاں سے ہو؟ کہا مکے کا ہوں. کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں. کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا, تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے, اور میرا یہ ملک تیرے ہاتھوں فتح ہونے والا ہے. تو مجھے یہاں لکھ کر دے کہ اگر تیری فوجیں اس ملک پر چڑھائی کریں گی
تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو حضرت عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق تو نہ اڑا. حضرت عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق تو نہ اڑا. تجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لکھ دے, میں تجھے امان دے چکا ہوں, تیری جان تبھی بچی گئی اگر میں نے تمہیں بچایا تو, ورنہ تمہیں پکڑ لیں گے, لہٰذا یہ مجھے لکھ کر دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے کانپتے ڈرتے, انہوں نے لکھ کر دیا نیچے اپنے, حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے, نیچے اپنے سائن کیے. اور گردش ایام نے وہ دن دکھایا جب ابو عبیدہ ملک شام پہ چڑھائی کر رہے تھے اور عمر کا ان کو پیغام جا رہا تھا, فلاں گرجا فلاں راہب, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, اگر وہ زندہ ہے تو وہ میری امان میں ہے. تو وہ تو اللہ کے نبی کے غلاموں کے پرانی کتابوں میں تذکرے زندہ تھے, نام زندہ تھے. تو آنکھوں کے سرخ ڈورے نبوت کی نشانیوں میں سے تھے. تو ایک ایک چیز اب آپ کسی نبی کی ایسے تفصیل موجود نہیں جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں جو ہمارے نبی کی موجود ہے. واسع الجبین, ازہر اللون, کھلا ماتھا, چمکتا رنگ, اشنف, ہونٹ بڑے خوبصورت پنکھڑی کی طرح, گلابی ہونٹ, براق الثنایا, جب آپ, اور دانت ایسے خوبصورت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا, ایسے چمکتے نظر آتے تھے دانت. جو آج کیمیکل لگا کر دانتوں کو براق بناتے ہیں, ہمارے نبی کے دانت بغیر اس کیمیکل کے ایسے چمکدار تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. اور یہ دانت دو یہ ان 4 دانتوں میں خلا تھا, باریک سا خلا تھا, بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے, تھوڑا سا بیچ میں خلا تھا. سہل الخدین, آپ کے گال ابھرے ہوئے نہیں تھے, چپکے ہوئے نہیں تھے, ایسے گول سے گول. یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی, ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ, یہ آپ نے چادر اڑی ہوئی تھی, اور اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. تو کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی میں آپ کو دیکھتا, تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. حسن الجمال کی انتہا. فصلحیا, آپ کی داڑھی گھنی تھی, گھنی بھاری داڑھی تھی, جیسے جنید کی میری ہلکی ہے, قدرتی آپ کی بھاری داڑھی تھی, گھنی داڑھی تھی. فصلحیا, اور ایک مٹھ تھی, ایک مٹھ, قدرتی اس سے آگے گئی نہیں, قدرتی ایک مٹھ تھی, نیم گھنگرے علی تک. فصلحیا, داڑھی مبارک گھنی تھی, اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے ایک روایت, اور دوسری روایت 20 سفید بال تھے, اور ان کو آپ مہندی لگایا کرتے تھے, کبھی کبھی آپ ان کو مہندی لگاتے تھے. تو سر میں کیا لوگوں کا عشق تھا کہ بال بھی گن رکھے تھے, کیا پتا چلتا, گن کے بتا رہے ہیں 14 سفید بال, 20 سفید. شمائل ترمذی میں دونوں روایتیں موجود, آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں 14. کیا عشق تھا ان لوگوں کو, مر مٹے ہر ادا پر. نقل اتارو, نقل اپنے نبی کی نقل اتارو. آپ دیکھتے نہیں ہو نقل مار کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے, کیوں ہے, نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ارے بولو. حالانکہ انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ نقل مار کے پاس ہوتے. میرا ایک دوست اللہ اس کی مغفرت کرے فوت ہو گیا, ساری زندگی وہ نقل مار کے پاس ہوتا گیا. ایک دفعہ اس سے حماقت ہو گئی, وہ
वो छोटे पेपर तैयार नहीं कर सका तो पूरी किताब ही जेब में उठा के ले, पूरी किताब। तो उसकी चेयर वहां थी, मेरी यहाँ थी। वो उसमें, हम सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से मैंने मैट्रिक किया है, तो वहां हॉल में हम पेपर दे रहे थे, तो मैं यहाँ बैठा, वो वहां बैठा। वो बड़ा माहिर था, लेकिन उसका नसीब उस दिन हार गया। जब वो जो होता था इन्विजिलेटर, वो जब आगे चला जाता तो वो किताब निकालता। वो दिन कुर्ता बड़ा पहन के गया, तो मैं देखता था उसकी किताब यहाँ फंस जाती थी, यहाँ। उसको यूं यूं निकालने की बेचारा कोशिश करता, इतने में वो दोबारा उसका चक्कर शुरू हो जाता, फिर उसको रख के यूं बैठ जाता था। बस वो पेपर में वो फेल हुआ, वो किताब ही नहीं निकाल सका। वो हर दफा यहाँ फंस जाती थी, यहाँ फंस जाती। उसने 50 दफा कोशिश की बेचारे ने, वो यहाँ आके फंस जाए। गुलाब अली उसका नाम था, इधर आरिफ वाले के बड़े जमींदार का बेटा था, मेरा बड़ा दोस्त था, मर गया बेचारा, जवानी भी मर गया। तो बेचारा यहीं वो फंसा आखिर वो फेल हो गया। तो मैं ये कहता हूँ, कुछ नहीं आता जाता और नकल मार के लोग पास हो जाते, तो हमारा अंदर गंदा है, गलीज है, खाली है। पर अगर हम अपने नबी की नकल उतार लें तो अल्लाह भी हमें पास कर दे। कि दीन के जाहिर की भी कीमत है, अंदर कुछ भी ना हो और जाहिर अगर दीन के मुताबिक है तो उसकी भी कीमत। जैसे एक आदमी बिल्कुल सुस्त है लेकिन वर्दी में है, पुलिस वाला है, फौज वाला है, कोई काम ढंग का नहीं करता, जब तक वर्दी में है तनख्वाह मिलती रहेगी, सारी सहूलतें मिलती रहेंगी। जिस दिन वर्दी उतरेगी फिर वो आम हो जाए। तो हम बिल्कुल निकम्मे हैं, बेढंगे हैं, लेकिन अगर हम अपने नबी की वर्दी में हैं तो अल्लाह इसकी कीमत लगा दे। कसल लहिया, आपकी दाढ़ी खनी, कान्ना उनक़हु जीद दुमियतन फी सफ़ाइल फ़िद्दा, और आपकी गर्दन मुबारक ऐसी थी जैसे सुराही की गर्दन, लंबी, बारीक, मोटी, चर्बी नहीं चढ़ी हुई, जो हुस्न की निशानी है। लंबी गर्दन, खूबसूरत, बगैर चर्बी। जीद दुमियतन फी सफ़ाइल फ़िद्दा, ऐसे चमकती थी जैसे चांदी चमकती है, सफेद शफ़ाफ। और युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़नैहि इज़ा वफ़्फ़र, आपके बाल कान की लौ तक होते थे, यहाँ तक, कभी गर्दन तक आए, कभी शानों तक आए। जब आपने आखिरी हज किया तो आपके बाल शानों तक थे, तो आपने उनकी मेंढियां बनाकर फिर उसके ऊपर आपने वो लगाया था, शहद लगाया था, मैंने आपको हज के रोज़दाद में बताया था। तो लेकिन आम आपके बाल यहाँ तक थे, और या आप टोपी पहनते थे या पगड़ी बांधते थे। सफर में स्याह और आम हालात में सफेद। सफेद लिबास आपको पसंद, खुद भी आम लिबास आपका सफेद ही रहा सारी जिंदगी। कभी कभी रंगीन भी इस्तेमाल फरमाया, तो या दस्तार होती थी, पगड़ी बांधते थे, या सफेद टोपी होती थी। कभी नंगे सर आप जिंदगी भर नहीं फिरे सिवाय एहराम की हालत के, या एक दफा कुछ भी नहीं था घर में आपके पास तो आपने नमाज आके पढ़ाई नंगे सर, न टोपी थी, न कुर्ता था, न कपड़ा था, एक चादर थी, वो चादर लपेट कर गर्दन में आकर आपने नमाज पढ़ाई थी, कि कुर्ता भी नहीं था पहनने के लिए। सवा अलबतन व सदर, आपका सीना और पेट बराबर था, पेट निकला हुआ नहीं था, सीना और पेट बराबर था। एक आदमी आपकी खिदमत में, उनका पेट मोटा था, निकला हुआ, तो आपने उंगली रखकर कहा अगर ये यहाँ ना होता तो कितना अच्छा होता। कितने आदमी होते हैं खुद दाएं तरफ जाते हैं, पेट बाएं तरफ जाता है, खा तबाही फेर दिन। तो इंतहाई नापसंद है अल्लाह को ये, अल्लाह के रसूल ने इस चर्बी को नापसंद फरमाया जो ऐसे पेट निकला। आपका सीना और पेट से बराबर। तवील ज़नदैन, आपके बाजू लंबे थे,
لمبے بازو تھے. سائل الاطراف, انگلیاں سیدھی اور لمبی, مخروطی. شسن الکفین والقدمین, آپ کی رحب الراحہ, ہتھیلی آپ کی چوڑی تھی, چوڑی ہتھیلی, جو شجاعت اور سخاوت کی نشانی ہوتی. اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر گوشت چڑھا ہوا تھا, رگیں نظر نہیں آتی تھی. جیسے یہ رگیں نظر آ رہی, آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. دقیق المسربہ, آپ کے جسم پر بال نہیں تھے, شفاف جسم تھا. ہاں, دقیق المسربہ, یہ سینے پر یہاں ہلکے سے بال تھے, پھر بالوں کا ایک باریک پار چلتا 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 ناف مبارک پر آ جاتا تھا. بس یہ آپ کے بال تھے. اشعر الذراعین, ہاں یہاں کلائیوں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے, کلائیوں پر تھوڑے تھوڑے بال. والمنکبین, اور کچھ تھوڑے سے ہلکے ہلکے بال یہ کندھوں کے اوپر تھے, ہلکے ہلکے, جو ایسے نظر بہت زیادہ نظر نہیں آتے تھے, ہلکے ہلکے یہاں سے. عریض الصدر, چھاتی چوڑی تھی. بعید ما بین المنکبین, یہ دو کندھوں کا فاصلہ کافی زیادہ تھا, چوڑا چکلا آپ کا تھا یہ حصہ. ضخم القرادیس, یہ جوڑ آپ کے بڑے مضبوط اور مضبوط تھے. بادن متماسکن, آپ کا جسم بندھا ہوا تھا, ڈھیلا نہیں تھا, ڈھیلا نہیں تھا, ڈھلکا ہوا نہیں تھا, مضبوط جسم تھا, گٹھا ہوا تھا. سبط القصب, سیدھا قد تھا آپ کا, سیدھا, بالکل سیدھا, ایسے نہیں تھے آپ, بالکل ایسے آپ کا سیدھا قد تھا. جل نظرہ الملاحظہ, آپ کے دیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, آپ ایسے دیکھتے تھے. شرم و حیا کی وجہ سے نظریں پوری نہیں اٹھاتے تھے. جب کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر تمام ان صحابہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے, پھر سارے ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت, ایک ابو بکر, ایک عمر, اس کے سوا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے. مسیح القدمین, آپ پاؤں کے اوپر, پاؤں ایسے چمکیلے تھے کہ لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو, ایسے لگتا جیسے تیل سے چمک آ جاتی ہے تو آپ کے پاؤں ایسے چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. مسیح القدمین, ينبع عنہم الماء, اوپر سے پانی پھسلتا چلا جاتا تھا. اذا زال زال قلعا, جب آپ چلتے تھے تو پاؤں پورا اٹھاتے تھے, پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے, پاؤں میں طاقت. لیکن آپ کے قدم میں فاصلہ لمبا نہیں ہوتا تھا, فاصلہ تھوڑا. سریع المشیہ, چال میں تیزی, ذریع المشیہ, چال میں تیزی, اور قدم چھوٹا, لمبا قدم نہیں. اذا التفت التفت جميعا, اور آپ کے عالی اخلاق ہیں. آپ کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ, تب ایسے نہیں کرتے تھے, کیا بات. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ, تب ایسے نہیں کرتے تھے, کیا بات. جب آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے, ایسے. جی کیا بات, کتنا مشکل کام. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے. جی کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا ایسے مڑتے, پورا آمنا سامنا کرتے تھے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی. داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور ایسے کر کے بیٹھتے, سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ کر یہ کونی یہاں لگاتے تھے ران پر اور ایسے بیٹھ جاتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی. ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے. یہ آپ کے غم کی علامت ہوتی, غم کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا, اور جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی سے تو آپ کی شان تو نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کرنا یا کسی کی بے اکرامی کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا. اور جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کی وجہ اپنی ذاتی نہیں ہوتی تھی, کسی دینی مناسبت کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے. تو صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب وہ سامنے آتا تو آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے, بس یہ آپ کی ناراضگی تھی.
کہ اگر ادھر سے ابو ہریرہ آئے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں تو بس آپ یوں کر لیتے، بس اتنا ہی کر لیتے. وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں کر لیتے. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد میں تو ان کی ماں نے روکا کہ نہ جاؤ مجبوری کو چھوڑ کر. کہنے لگے نہیں میں نے جانا ہے. تو انہوں نے ان کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، میں تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں نہ جاؤ. کہنے لگے میں نے جانا ہے. تو وہ تو چلے گئے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ ابو ہریرہ نے میرے دودھ کا واسطہ بھی نہیں مانا اور جا رہا ہے جہاد میں. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو حدیث کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. تو ابو ہریرہ مصلی تیار ہو کے مسجد میں آئے، آپ نے یوں دیکھا تو ایسے کر لیا. تو ابو ہریرہ کو فوراً پتہ چل گیا کہ گل گئی. تو وہ سیدھے آئے، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کیونکہ یہ پکی نشانی تھی آپ کی، بس اتنا ہی آپ کرتے تھے بچوں. سبحان اللہ، کیا عالی اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی تیرے اخلاق کی کیا بات. خود اللہ نے قرآن میں کہا تیرے اخلاق کی کیا بات. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر بھی نہ مانا. مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ واپس. تو یہ ناراضگی ہوئی ہے کوئی اپنی وجہ سے نہیں، ماں کے احترام میں کمی آئی ابو ہریرہ سے، تو اس وجہ سے یہ ناراضگی کا اظہار ہے. اور اظہار کا یہ طریقہ تھا کہ اب مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے، ایسے بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے مجلس میں، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے. اور ایک مجلس آپ کی ساری زندگی رہی جب آپ قیام میں ہوتے تھے مدینے میں، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک. دوران گفتگو بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے، جیسے میں بات کرتا ہوں تو کبھی یوں ہاتھ کروں کبھی یوں ہاتھ کروں، آپ یوں کرتے رہتے تھے. یہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میرا ہاتھ سیدھا ہے یہ الٹا ہے. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کو آپ یوں ٹکراتے تھے آپس میں ایسے. یہ آپ کا بے ساختہ عمل تھا، بغیر ارادے کے آپ ایسے کرتے رہتے، یوں کرتے رہتے. کئی آدمیوں کی جسم کی ایک بے ساختہ حرکت ہوتی ہے جس پر ان کو خیال بھی نہیں ہوتا اور وہ کر رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی یہ بے ساختہ حرکت آپ ایسے کرتے تھے. اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، کوئی آپ کو سلام میں پہل نہیں کر سکتا، ہمیشہ آپ نے سلام میں پہل کی. اور لوگوں کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. لوگوں کے آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے. سبحان اللہ. کسی کو دو آدمی سلام کرنے والے بن جائیں تو وہ کہتا ہے مجھے پیچھے بٹھایا، آگے نہیں بٹھایا. اپنے زندگی میں ایک دفعہ شلوار پہنی، ایک دفعہ شلوار پہنی، اسے پسند فرمایا. لیکن عرب کا لباس چونکہ تہمت تھا تو زندگی بھر آپ نے تہبند باندھا، چادر باندھ. لیکن ایک دفعہ شلوار خریدی، خود بازار سے جا کر خود خریدی اور اسے پہنا. پھر پہن کے کچھ دیر اس کو استعمال کے پھر اتار دیا اور یہ فرمایا، پسند فرمایا کہ یہ پردے کے لیے بہت اچھا لباس ہے، پردے کے لیے بہت اچھا لباس. لیکن خود ساری زندگی آپ نے تہمت. اور کبھی دو چادریں ہوتی، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے ہوتی، بس اس میں آپ کبھی ایسا بھی ہوتا. کرتا اور تہمت یہ آپ کا عمومی لباس تھا. کھانے میں آپ کو بکرے کا گوشت پسند تھا، اس کی دستی پسند تھی، دستی. ایک دفعہ دیکھ چڑھ رہی تھی اور بکرا، اس میں بکرا تھا، تو وہ آپ نے باورچی سے کہا مجھے دستی پکڑاؤ. تو اس نے ایسے دستی پکڑائی تو آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا اور اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا.
عرب ذرا کھڑا گوشت کھاتے تھے، بالکل گلا ہوا نہیں کھاتے تھے، تھوڑا سا سخت. تو آپ نے ایسے اور اس کو ایسے پھینک دیا، کیا مجھے دستی پکڑاؤ. اس نے دوسری دے دی نکال. آپ نے یوں پکڑا اور اس کو سکھایا. آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. تو وہ صحابی کہنے کے یا رسول اللہ اب بکری کی تو دو ہی ہوتی ہیں، تیسری کہاں سے لاؤ؟ تو ہم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے دستیاں کھلاتا رہتا. تو بے صبرا نکلا، تو کر دیتا تو اللہ نکال کے دے دیتا. دودھ پسند تھا آپ کو، اونٹنی کا، بکری کا. کھجوروں میں آپ کو برنی کھجور پسند تھی. مدینے میں سب سے سستی کھجور برنی ہوتی، وہ کوئی خریدتا ہی نہیں. اجوا پسند تھی، برنی پسند تھی. برنی بہت سستی کھجور، اس کا تھوڑا سا چھلکا ابھرا ہوتا ہے، تو آپ اتار کے وہ کھا رہے ہوتے تھے. تازہ روٹی پسند تھی. زندگی میں صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی کے گھر. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا کھاتے ہی نہیں تھے، یا تازہ یا نہیں کھانا. یہ فریجوں کا فریز کیا ہوا کھا کھا لوگ برباد ہو گئے. پھر ام معبد الخزاعیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ہستی کو دیکھا، روشن، صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، لم تعبہ فجلا، لم تزری به ثقلا، نہ وہ پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے، نہ وہ موٹا تھا کہ بدصورت ہو جائے. فی عینیہ داج، آنکھوں میں کشش، فی صوتہ صحن، آواز میں جادو، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت پر رونق، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، وسیم حسین قسیم. وسیم، وسیم، قسیم، حسین اردو میں ایک ہی معنی ہے، خوبصورت. لیکن حسین جس کا ظاہر خوبصورت ہو، وسیم جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو، جتنی دفعہ دیکھو اور دیکھنے کی تمنا ہو. قسیم جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، وہ قسیم ہوتا ہے. تو میں نے آج صرف آپ کو اللہ کے محبوب کا حلیہ بتایا، کیونکہ چلی نعتوں کی بات چلی تو یہ نثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا سارا حلیہ، حرکات، سکنات، عادات، ہر شے محفوظ. جن بکریوں کا دودھ آپ پیتے تھے ان بکریوں کے نام بھی لکھے ہوئے، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء. یہ وہ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کر آپ کو پلایا جاتا تھا. اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، اور ان 9 میں ایک بکرا تھا یمن، 10واں ایک بکرا تھا. یہ آپ کی ملکیت میں 10 یہ جانور تھے، 9 بکریاں، ایک بکرا. 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل. ایک اونٹ تھا، اس کا نام تھا عسکر. 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا جدعہ، ایک قصوہ، ایک عزبہ، ایک شہبہ. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن آپ کی اونٹنی عزبہ نے بیٹھے بیٹھے جو آپ کا انتقال ہوا ساتھ ہی اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے، اور اس نے رونا شروع کیا اور چیخنا شروع کیا، اور کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئے. اور آپ کا گدھا یعفور جس دن آپ کا انتقال ہوا تو وہ مدینے کی گلیوں میں شور مچاتا بھاگتا رہا بھاگتا رہا بھاگتا رہا، پھر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دی. تو بھائیو، اللہ کے رسول سے عشق کرو، محبت کرو، اور عشق اطاعت سے ہوتا ہے.
عشق اور اطاعت لازم ملزم، عشق تے آتش ڈوہیں برابر، عشق کا تاؤ تکھیڑا، آگ بھی جلاتی ہے عشق بھی جلاتا ہے۔ تو اللہ اس کا رسول سے محبت اپنا شعار بناؤ، اور محبت کا لازمی جو نتیجہ ہے وہ اطاعت ہے، کہ ظاہر بھی ان کے طریقے میں ڈھلا ہوا ہو اور باطن بھی ان کے طریقے میں ڈھلا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب ہم مدینے کا سفر ہے، تو ایک بڑی ہستی بڑے دربار میں جا رہے ہیں، جہاں ہر نبی کے پاس جبریل آئے وحی لے کر، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس صرف ایک دفعہ جبریل آئے، ساری زندگی میں ایک دفعہ جبریل۔ ہمارے نبی پاک کی خدمت میں جبریل 23 سال میں 24,000 دفعہ، 24,000 دفعہ۔ تو بڑے دربار کی حاضری ہے بھائی، اس کے بھی آداب ہیں، انشاءاللہ اس پر دوبارہ موقع ہوگا تو بات کریں گے۔ تو رات میں بات کر رہا تھا کہ طواف زیارت کے بعد ہمارا صحیفہ، ہماری کتاب کاپی صاف ہو جاتی ہے۔ اب جو کچھ بھی لکھنا ہے نئے سرے سے لکھنا ہے، تو یہ جو الٹے ہاتھ والی کاپی ہے یہ ساری صاف ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو 3 چیزیں میں نے بتائی تھیں جو گناہوں کی جڑ ہیں، ایک ہون متبع، خواہش کے غلام، ایک شح مطاع، انتہا درجے کا بخل، اور ایک اعجاب کل ذی رأی برأیہ، اپنی رائے پر اکڑنا اور اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہ لانا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں سارے گناہوں کی، 3 چیزیں ہیں ساری نیکیوں کی جڑ، ثلاث منجیات، ثلاث منجیات، 3 چیزیں ساری نیکیوں کی جڑ ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت اور جلوت میں اللہ سے حیا۔ ایک ہوتا ہے خشیت، ایک ہوتا ہے خوف۔ اردو میں خشیت کا مطلب بھی خوف ہے اور خوف کا مطلب بھی خوف ہے، ڈر، ڈر۔ لیکن عربی میں خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ڈر کی وجہ سے پیدا ہو۔ کسی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور خشیت کہتے ہیں کسی کی محبت کی شدت میں اس کے ٹوٹ جانے کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ تو خوف ہے سزا کے تصور سے جو کیفیت بنتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور خشیت محبت کی کثرت سے ایک بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال کیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری محبت میں مجھ سے ڈرتے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جہنم کا خوف بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن خشیت کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ اندر کی چیز، کہ خلوت اور تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اس اللہ کی ذات کا احساس۔ دوسری چیز ہے کلمۃ العدل فی الغضب والرضا۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول پر، ہر حال میں زبان پہ قابو رکھنا، نیکیوں کی جڑ، خوشی میں، غصے میں زبان پہ قابو ہو، زبان بے اعتدال نہ ہو، نہ غصے میں نہ خوشی میں۔ خوشی میں تکبر کی طرف چلتی ہے اور غصے میں
بے اکرامی، توہین، تذلیل کی طرف چلتی ہے تو کلمۃ العدل، تول کے بولو غصے میں بھی اور تول کے بولو خوشی میں بھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، عبداللہ بن عمر، تو کبھی آپ کو غصہ بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی لکھا کروں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ ہم غصے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق۔ آپ نے کہا ہر حال میں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو بھائیو دوسری چیز ہے جو نیکیوں کی جڑ ہے، وہ زبان پر قابو ہے، غصے میں بھی خوشی میں بھی۔ دوسری تعبیر، زبان پر قابو رہے، کسی سے رنجیدہ ہے تو زبان قابو میں ہو، کسی پر خوش ہے تو بھی زبان قابو میں ہو، نہ اس کو اتنا اوپر چڑھا دے کہ حدود سے نکل جائے، نہ اتنا نیچے گرا دے کہ حدود سے نکل جائے۔ اس زبان پہ قابو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر تمہیں دو باتیں بتاؤں، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے کہ جی کیا، کہ ایک اس کو قابو میں رکھنا اور ایک اچھے اخلاق۔ دو باتیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن کوئی اس چیز کو پیش نہ کر سکے۔ تیسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، کہ ہر حال میں معیار زندگی کو درمیانہ رکھنا، درمیانہ رکھنا۔ یا معاذ ایاک والتناعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین۔ اللہ رزق دے تو سہولتوں کا ایسا عادی ہونا کہ غلامی بن کے رہ جائے۔ والقصد فی الفقر والغنا، غنا میں یا غربت میں، دونوں حال میں اپنی زندگی میں اعتدال رکھنا، میانہ روی رکھنا، اعتدال سے نہ نکلنا، حدود سے نہ نکلنا۔ یہ تین چیزیں ساری نیکیوں کی آپ نے جڑ بتائی ہیں۔ ثلاث منجیات، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ تین چیزیں کرنے کی ہیں اور تین چیزیں نہ کرنے کی ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے بھائیو میرے صرف بتانے سے نہیں ہوگا، سیکھنا پڑتا ہے۔ میں ہر مجلس میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جا کر آپ تبلیغ میں وقت لگائیں۔ یہ چیزیں صرف سنانے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی۔ اور اس وقت عمومی طور پر دین کو سیکھنے کی جو محنت ہے وہ تبلیغ میں ہو رہی ہے۔ میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اور 12-13 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے۔ مدرسوں میں دین نہیں سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے۔ میرے جی میں یہ بات ہوتی تھی، پر میں ڈرتا ہوا نہیں کرتا تھا کہ کوئی مولوی فتویٰ نہ لگا دے۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے مدرسے تشریف لائے فیصل آباد، تو ہم نے عرض کیا تھوڑی بات فرما دی، تو انہوں نے بات فرمائی، تو جو میرے جی میں تھی انہوں نے ممبر پہ کہہ دی کہ ہمارے مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا نہیں جاتا۔ الحمدللہ جو میرے جی میں تھا میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں صبر صاد بے رے، یہ ہے صبر، اور صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، لیکن ہم برداشت کرنا سکھاتے نہیں۔ تقویٰ، قاف واو یا، اس کا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہے ڈرنا، اور عرب بدو کی زبان میں اس کا مطلب ہے حیا، اور اس کا یہ اصل ہے، یہ اس کا معنی ہے، لیکن تقویٰ کیسے آتا ہے یہ ہم نہیں سکھاتے۔ اگر اس کو آپ سیکھنا چاہتے ہو تبلیغ میں جاؤ۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو میں سال کے لیے
تیار کر کے لے گیا. پہلی تشکیل میں نے اپنے ساتھ کرائی. ہم گئے ایک گاؤں میں، میواتیوں کا گاؤں تھا. وہاں مغرب کے بعد میرا بیان پہلا دن، مولوی صاحب کی پہلی تشکیل. وہ یہاں بیٹھے مولوی صاحب، میرے یہاں ایک بیٹھا بوڑھا میواتی. تو میں نے بیان ختم کیا. میں کہا ہاں بھائی بولو بھائی 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ تو وہ مولوی صاحب تو پہلی دفعہ آیا تھا، اسے کچھ طریقہ بھی نہیں تھا کہ بھی اگلے کو کیسے تیار کرنا ہے، سلام دعا حال احوال. تو اس نے ایک دم بابے سے، بابا جی اٹھو 4 مہینے لکھاؤ. اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. میں کہا دیکھ تھا مجھے نہیں، دانت میرے نہیں، مجھے کہتا ہے 4 مہینے لکھاؤ. اتنا زور سے تھپڑ مارا پوری مسجد گونج اٹھے. میں کہ لگے اے مولوی گیا اے نہیں رانتا. میں کہ اے سن بستر چاونا ہے، اس کا کہنا تھوڑی تبلیغ نو 100 سلام. اے میں جانتا تھا، مجھے اتنا ڈر لگا. میں نے کہا یہ گیا اب یہ نہیں ٹکتا. تو جلدی سے دعا کرا کے میں اس کو باہر لے گیا اور تسلی کے بھائی کوئی بات نہیں، اللہ کا راستہ اس میں ہوتا ہی رہتا ہے. وہ کہنے لگا ایک دفعہ تو مجھے تیرے اوپر غصہ آیا کہ یہ ذلت اس کی وجہ سے مجھے دیکھنی پڑی ہے. مجھے تو آج تک کبھی میرے استاد نے، میری ماں نے، میرے باپ نے تھپڑ نہیں مارا. یہ کون ہے کم وقت مجھے تھپڑ مارنے کا؟ لیکن بات یہ ہے کہ صبر بھی آج ہی سمجھ میں آیا ہے. صبر بھی آج ہی سمجھ میں آیا ہے. میں کہا پڑھنے سے تھوڑا سمجھ میں آتا. تو میں آپ بھائیوں کی ہر مجلس میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اور نہیں تو کم از کم جہاں آپ رہتے ہیں ہر مہینے 3 دن آپ تبلیغ میں نکلتے رہیں. ہر مہینے 3 دن. اگر شہروں میں ہیں تو جمعرات کو مرکز میں مہینے میں 3 دن پابندی سے چلتے رہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا. یہ جنید کو میں نے یہی کہا تھا پہلی ملاقات میں کہ تم 3 دن لگا لیا کرو، کہ تم ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو. اللہ نے اس کو توفیق دی. 3 دن 3 دن 3 دن 3 دن چلتے 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو گئی. تو آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھائی ہر مہینے اپنے مقام پر 3 دن باقاعدگی سے لگائیں. نیت کرتے ہو نا بھائی؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ دیکھو مکے میں نیت ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ ہمیں کچا نہ رہ جائے. مکے کی نیت ہے تو آپ کی ہمدردی خیر خائی میں کہہ رہا ہوں تو ہر مہینے انشاءاللہ ہم نے 3 دن لگانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سارے بھائیوں نے نیت کر لی ہے؟ چلو نماز پڑھیں.